طاہر خون کے ٹیسٹ کا رزلٹ لے کر واپس آئے تو دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ وہ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جاوید آنکھیں موندے بستر پر پڑا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، حالت بہت خراب ہے، حکیم مار محمد شفیق بولے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، میرے جاوید کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ جاوید نیم کھلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے موت کی مسکراہٹ کو پہچان لیا۔ وہ بے تابی سے اس کا چہرہ چومنے لگے۔ رشتہ دار انہیں ہٹانے کے لیے زور لگانے لگے اور وہ تھے کہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ جاوید کی آنکھوں میں بھی پانی تیرنے لگا۔ ان کا دل چاہا وہ ہر شے کو آگ لگا دیں۔ ان کا بازو، ان کا خون، ان کی محبت دم توڑ رہی تھی۔ بھائی ان سے جدا ہو رہا تھا۔ جاوید نے اشارے سے ان کو پاس بلایا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے خود کو لوگوں کی گرفت سے چھڑایا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بول میرے بھائی، بول میرے یار، تو بولتا کیوں نہیں؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ بے بسی سے رونے لگا۔ نہ رو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تجھے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نفی کے انداز میں سر ہلانے لگا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں اس سے چار ہوئیں۔ اف، کتنی بے بسی، کتنی اداسی تھی ان آنکھوں میں۔ وہ زور زور سے اس کا شانہ ہلانے لگے۔ جاوید، جاوید میرے بھائی، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا بھائی آیا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ لب ہلتے محسوس ہوئے۔ ہاں ہاں بول، بول نا بھائی، تو بولتا کیوں نہیں؟ لبوں کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ جاوید، وہ بلند آواز میں چیخے۔ جاوید نے اپنی انگلیوں کو ان کے بازو میں پیوست کر دیا۔ انہیں موت کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ انہیں دوبارہ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ کھڑکیاں بند کرنے لگے۔ نہیں، ابھی نہیں، جاؤ، چلے جاؤ، میرا ایک ہی بھائی ہے، اگر اسے بھی لے گئے تو میں کیا کروں گا؟ اس نے تو ابھی پوری طرح سے زندگی کی خوشیاں بھی نہیں دیکھیں۔ طبیبوں کی ایک ٹیم جاوید پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک دم ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ موت کی آہٹیں دور چلی گئی۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے جاوید کی طرف لپکے۔ مردہ جاوید کی سوالیہ آنکھیں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جاوید صرف 21 سال کی عمر میں موت کی وادیوں کو چل دیا۔ اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ زندہ رہ کر کرتا بھی کیا؟ وہ تو ڈھیٹ تھے۔ انہیں غربت، بھوک سے لڑنے کا فن آتا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ ان کی جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بر وقت اس کا علاج کروا سکتے۔ پھر اسے جینے کا کیا حق؟ اسے ایسے معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا جہاں بن باپ کے بچوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا جاتا۔ اسے ایسی سوسائٹی میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا جہاں غریب کا بیٹا ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ اسے ایسے سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا جہاں علاج کے پیسوں کی خاطر عزت نفس کو سرعام نیلام کرنا پڑے۔ اچھا ہی ہوا وہ چلا گیا۔ برسوں پہلے موت سے ان کا یارانہ شروع ہوا تھا۔ انہیں موت سے صرف اتنا شکوہ تھا کہ وہ کم از کم جاوید کو کچھ بولنے کی مہلت دے دیتی۔ نہ جانے کون سی خواہش تھی، کون سی کسک تھی، کون سا ارمان تھا جو وہ ادھورا چھوڑ کے جا رہا تھا۔ بتانا چاہ رہا تھا مگر بتا نہ سکا۔ رفعت اور بہنیں ان سے لپٹ کر رو رہی تھیں مگر وہ خاموش تھے، کیونکہ ان کی جیب میں اتنی رقم بھی نہ تھی کہ وہ بھائی کے کفن دفن کا انتظام ہی کر سکتے۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جاوید کی پتھرائی آنکھوں کی طرف دیکھ سکے۔ اگر وہ پوچھ لیتا، بھائی جان آپ تو کہتے تھے کہ کبھی کوئی پریشانی آئے مجھے بتانا، تمہاری ہر تکلیف میری تکلیف ہے۔ دیکھ لیجئے بھائی، میں نے آپ کو ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ بس بھائی اب ایک آخری احسان کر دیجئے، خدارا میرے کفن کا ہی انتظام کر دیجئے۔ ہائے بے بسی، کیا نام دے اس کیفیت کو؟ کس ترازو میں تولیں درد کے اس لمحے کو؟ سفر عزیمت کا مسافر غموں کے موسم خزاں کی انتہا پر تھا، جہاں ہر خوشی زرد پتوں کی طرح جھڑتی چلی جا رہی تھی۔
ہر سہارا بے سہارا کیے جا رہا تھا۔ سفر عزیمت کے مسافر کو ہر سہارے سے بے نیاز کر کے رب قادر اپنی پناہ میں لے رہا تھا۔ جاوید کے کفن دفن کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ دکھ ہوا کے جھونکوں کی طرح ان کی طرف لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے غضبناک بگولے میں بدل گیا۔ پورا وجود زد میں آ گیا، ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، سر سینہ گول دائرے میں غمی کا رقص کرنے لگا۔ چکر تیز ہو گئے، بگولے کے زور میں شدت پیدا ہو گئی، آندھی طوفان میں بدل گئی۔ طوفان کچھ تھما تو زمین پر چاروں طرف ویرانیاں پھیل چکی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ رشتہ داروں سے اپنے گھر کے حالات کو چھپایا تھا، اگرچہ بھائی کی لاش کفن کی طالب تھی، اگرچہ جاوید کا گورا وجود لباس پہننے کو بےتاب تھا۔ رفعت اور چھوٹی بہنوں کے جمع کیے ہوئے پیسے جاوید کے علاج پر لگ چکے تھے۔ اپنی جیب میں بھی ایک پائی تک نہ تھی۔ خودداری کی انتہا کہ انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے باہر سے قرض لینا بہتر سمجھا۔ وہ گھر والوں کو روتا چھوڑ کر ایک واقف کار کی تلاش میں نکل پڑے۔ واپس لوٹے تو جیب میں 1000 روپیہ تھا۔ جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا، مگر وہ خاموش رہے۔ جاوید کی لاش کو قبر میں اتار دیا گیا، مگر وہ خاموش رہے۔ وہ بھائی جس کی پیدائش کی خوشی پر وہ دیوانہ وار ناچتے رہے، اب قبر کی تاریکیوں میں گم ہونے والا تھا۔ وہ بھائی جسے صحن میں لڑکتے دیکھ کر ان کے من میں خوشی کے لڈو پھوٹا کرتے تھے، اب مٹی کی چادر اوڑھنے والا تھا۔ وہ بھائی جسے چپ کروانے کی خاطر وہ گلیوں میں دوڑے پھرتے تھے، اب ہر طرح کے رونے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ بھائی جو ان کی کامیابیوں کی خوشی میں گلی میں لڈو بانٹا کرتا تھا، جو پوسٹنگ کے بعد جدائی کے غم میں آہیں بھرتا تھا، جو ابو کی وفات کے بعد دلاسا دیا کرتا تھا، جو شادی والے دن کانوں میں سرگوشیاں کرتا تھا، اب روٹھ چکا تھا۔ جاوید کی موت کا دکھ انہوں نے سینے میں چھپا لیا۔ یہ دکھ ان کا اپنا دکھ تھا، اس کی تپش صرف ان کے لیے تھی، وہ تپش جس نے دماغ کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا، خیالات کی آگ کو الاؤ میں تبدیل کر دیا، وہ الاؤ جس نے ان کے من میں سسٹم کے خلاف نفرت پیدا کر دی، وہ سسٹم جس نے ان کا سبھی کچھ چھین لیا۔ وہ ذاتی غموں سے آزاد ہو گئے، اجتماعیت کے غم وجود میں آکاش بیل کی طرح جڑیں پکڑنے لگے، اور پھر انہوں نے